یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع شاملی کے جھنجھیانہ میں 28 اگست 2022 کو فخر اولیاء حضرت سید امام محمود ناصر الدین سبزواری شہید رحمت اللہ علیہ کے 856ویں عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے نوشاد ٹھیکیدار صاحب، چیئرمین جھنجھیانہ، شمع روشن کی عمران مسعود صاحب، سابق MLA نے، مہمانان خصوصی رہے حمزہ مسعود صاحب و چودھری اقرا حسن صاحبہ کیرانہ۔ افتتاح کیا چودھری ستیندر تومر صاحب، ضلع ادھیکش بھاجپا شاملی نے۔ سرپرست رہے محمد علی الوی صاحب۔ خصوصی تعاون رہا وقف کمیٹی درگاہ امام صاحب کا۔ اس کمیٹی کے سیکرٹری ہیں درگاہ شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین قدوسی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے درگاہ حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب، اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے ادب نواز شخصیت، نیک دل، خوب سیرت انسان الحاج صفدر حسین الوی صاحب۔ اور خوبصورت بنایا جائے اس ماحول کو کہ کچھ لوگ اس بات سے انجان بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس بات سے انجان بھی ہو سکتے ہیں، میرے اس شخص پہ احسان بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس بات سے انجان بھی ہو سکتے ہیں، میرے اس شخص پہ احسان بھی ہو سکتے ہیں، اور تو میری تقیہ کلامی پہ کوئی طنز نہ کر، میرے جملے میری پہچان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے میں ایک ایسے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کے اشعار، جس کے جملے خود اپنی پہچان ہے، جو قلم اٹھا کر راہ ادب میں یہ اعلان کرتا ہے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے میری میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ میں ڈاکٹر وسیم راجو پوری سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں، زوردار تالیوں کے ساتھ اپنے مہمان شاعر کا استقبال کیجیے۔ مائک پر وسیم راجو پوری۔ تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح۔ کیا کہنے، تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح۔ تم نے نفرت کو سمادھان سمجھ رکھا ہے۔ کیا کہنے، اگر بات سچ ہو تو مجھے آپ کی تائید چاہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ تم محبت سے گلے ہم کو لگاؤ تو صحیح۔ تم نے نفرت کو سمادھان سمجھ رکھا ہے، اور ہم تو چیونٹی سے بھی رکھتے ہیں بچا کر پاؤں، اور تم نے ہمیں بے جان سمجھ رکھا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ۔ اور تم نے ہمیں بے جان سمجھ رکھا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا۔ یہ چار مصرے بھی عرض کرتا ہوں کہ وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے۔ واہ، وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے۔ خون میں ڈوبے ہوئے منظر بدلنے چاہیے۔ کیا کہنے، کہ وقت کے بدلے ہوئے تیور بدلنے چاہیے، خون میں ڈوبے ہوئے منظر بدلنے چاہیے، اور بھائی چارہ ہر طرف ہو جائے گا تم دیکھنا، بس ہمارے ملک کے رہبر بدلنے چاہیے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہو جائے گا، کیا کہنے، کیا کہنے، بس ہمارے ملک کے رہبر بدلنے چاہیے۔ حضرت یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا شاعر جو احتجاج نہ کرے۔ میں نے یہ چار مصروں میں احتجاج کیا جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میں نے اپنے چار مصروں کے ذریعے یہ احتجاج کیا۔ اب میں اپنے مزاج کی شاعری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، دیکھیں جس طرح آپ ہر سال سنتے ہیں اسی طرح اپنی محبتوں سے سن لیجئے۔ ہماری بہنیں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے بڑے بزرگ ہیں۔ عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب جی عطا کیجیے وسیم بھائی۔ کچھ شعر پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا مشاعری کا ماحول بنا دیجئے۔ آپ کو قسم ہے خدا کی، آپ شاعری سننے آئے ہیں، اب میں آپ کو شاعری سنانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اس کے بدلے صرف آپ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ عرض کرتا ہوں
کہ سر کیا جھکا کہ پاؤں میں دستار گر گئی. پانی منگوا دے میں. ماحول بنائیے تھوڑا. عرض کرتا ہوں کہ سر کیا جھکا کہ پاؤں میں دستار گر گئی, جس میں خزانہ تھا وہی دیوار گر گئی. سر کیا جھکا کہ پاؤں میں دستار گر گئی, جس میں خزانہ تھا وہی دیوار گر گئی. اور قسمت ہماری دیکھیے بکنے کے واسطے پہنچے جو ہم تو قیمت بازار گر گئی. بہت اچھے, بہت اچھے. جو ہم تو کیا کہنے وسیم صاحب, زندہ باد, زندہ باد. حضرات یہ بھی 4 مصرے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 مصرے کہ میرے خیال سے یہ نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں 4 مصرے. اگر نوجوانوں کو اچھا لگے تو نواز دیجیے گا. صفدر بھائی جی ڈاکٹر صاحب پڑھیے پڑھیے, کیا کہنے. تھوڑا سا ڈائس سے بھی میری گزارش ہے کہ ماحول بنائیے, اور آپ سے بھی میری گزارش ہے. ہاں بھائی داد دیجیے, داد دیجیے. بہت قیمتی شاعری پہ پڑھ رہے ہیں وسیم بھائی. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہاں, ان کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں جیسا آپ سنتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو. واہ. میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو, جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. کیا کہنے, جینے کا حق نہیں ان کو, جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. اور وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں, وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. کیسے نظر ملاتے کیا ہیں, کہنے, وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں, وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں. اور دیکھیں یہیں سے 4 شعر آپ کی خدمت میں پیش. بہت اچھے وسیم صاحب. تازہ شاعری. عرض کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. واہ. اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا. اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا, سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. واہ. اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا, سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. اور یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا, یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا, میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. بہت اچھے, یہ سوچ بہت کر اچھے. میں کوئی لڑائی نہیں لڑا, میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا, بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. کیا کہنے وسیم صاحب, زندہ باد. واہ, بہت شکریہ, بہت اچھا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں, میرے لیے سند ہے. دیجیے. عرض کرتا ہوں کہ اس داستان میں موت کا قصہ بھی آئے گا, سانسوں کے کاروبار میں گھاٹا بھی آئے گا. یہ سوچ کر میں کوئی لڑائی نہیں لڑا, میں جاؤں گا تو ساتھ میں بیٹا بھی آئے گا. اور دیکھو کبھی امید کا دامن نہ چھوڑنا, بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا. اور خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی, خدمت یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی, اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ سوچ کر بھی کرو والدین کی, اس زندگی میں تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا. اور شعر سنیے گا. عرض کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا. واہ, بہت اچھے. ساری دنیا سے جدا میرا مقدر نکلا. دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا, ساری دنیا سے جدا میرا مقدر نکلا. اور لاکھ غربت رہی کردار کا سودا نہ کیا, گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر نکلا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت. کردار کا سودا نہ کیا, گھر سے نکلا تو صدا سر کو اٹھا کر نکلا. اور یہ 4 مصرے بھی پیش کرتا ہوں. آپ کے گھر میں بچے ہیں, میرے بھی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, تو میں نے وہاں سے شعر بنایا ہے, زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا. کیا کہنے, جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا, وقف لیکن اب مجھے زندگی کرنی پڑی. جب تلک تنہا رہا اپنے لیے جیتا رہا, وقف لیکن اب مجھے زندگی کرنی پڑی. اور باپ ہوں میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے, مجھ کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنی پڑی. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. باپ ہوں میں
مجھ کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھ کو اپنے دشمنوں سے دوستی کرنی پڑی. چاہتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی عبدل بھائی پڑھائی چھوڑ دوں اپنی, کتابیں باندھ لوں اپنی, پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی, کتابیں باندھ لوں اپنی, پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. بہت اچھے, بہت خوب. کیا کہنے وسیم بھائی. اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. کہتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا, کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے, کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے, سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم, کب کرے گا وہ ہم پر رحم و کرم. سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے, وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں, فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو, امتحان کیا ہے جانتا ہے تو. پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. کیا کہنے. واہ, بہت اچھا ہے وسیم بھائی. عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا, کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے, کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے, سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. کیا کہنے. بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم, کب کرے گا وہ ہم پر رحم و کرم. ان کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے, وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں, فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو, امتحان کیا ہے جانتا ہے تو. پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. واہ, بہت اچھے. امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. صبر کو اختیار کر بیٹا, اس غریبی سے پیار کر بیٹا. صبر کیا شے ہے میں بتاتا ہوں, داستان صبر کی سناتا ہوں. میرے آقا بتا گئے سب کو, راہ جنت دکھا گئے سب کو. یاد رکھنا یہی حقیقت ہے, صبر کرنا بڑی عبادت ہے. دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر, صبر سارے صحابیوں نے کیا, کربلا میں حسینیوں نے کیا. ہنسنے والوں کو تو بتا دینا, داستان صبر کی سنا دینا, اور کہنا کہ حق کے مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں. بہت اچھے. کیا کہنے وسیم صاحب, زندہ باد. اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں. سن کے والد کی بات وہ بولا, صبر دے مجھ کو اے میرے مولا, شکر ہر پل ادا کروں گا میں, اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں. مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں, کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں. کیا کہنے. بہت اچھے, بہت خوب. جناب وسیم راجو پوری صاحب نے اپنی اچھی اور سچی شاعری سے ہمیں سرفراز کی آمیز بصیرت افروز کلام پیش کر رہے تھے ہمارے وسیم راجو پوری صاحب. آئیے دوستو, اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. آپ اپنے دوست, اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.